مال کا حقدار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مال کس کا ہے؟ اصل مال کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی اپنے فضل سے جس کو چاہا اس کو مال دیا، پھر اس مال کو پھر حق کسی ایک انسان کے ہاتھ میں تھما کر پھر کہا کہ یہ ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ اب تجھے اختیار ہے، چاہے تو اس مال کو سارے کے سارے مال کو ہڑپ لے، یا چاہے تو ان کا حق کیا کرے؟ تقسیم کرے۔ سارے مال کو تو ہڑپ لے گا تو قیامت کے دن تیری پکڑ ہے، اگر نہیں ان کا حق تو جان کر کے نہیں اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، اس کو دینا ہی ہے، لازمی طور پر دینا ہے، تو دینا ہی پڑے گا، دے دے گا تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو حق والوں کو حق ملنا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ اللہ نے ہر مالدار کو جو مال دیا ہے اس میں 2.5% نکال کر دے دینا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کس کا حق؟ غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، لاچاروں کا حق، مجبوروں کا حق، بیواؤں کا حق، راہ گیروں کا حق، یہ سب کا حق ہے۔ اللہ نے حق رکھا۔ 2.5% یہ تمہارا مال نہیں، اللہ تمہارے پاس جو مال دے کر ہے وہ مال کا 40واں جو حصہ ہے وہ تمہارا نہیں، کس کا حق؟ وہ غربا کا حق ہے۔ اللہ خود بول ڈالے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ خود فرما رہی ہے کہ یہ 2.5% جو ہے، 40واں جو حصہ ہے یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اگر تمہارا حق جب نہیں ہے تو باوجود اگر اس مال کو تم ہڑپ لیے تو اب حق والے کو حق تمہیں نہیں پہنچائے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو سزا ہونی ہی چاہیے نا۔ حق والے کو اگر حق نہیں پہنچائے تو اس کی سزا تو ہونی ہی ہے، تمہیں ہونا ہے نا۔ تو اللہ وہی فرما رہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے مال کو اکٹھے کیا، والذین یکنزون الذھب سونے کو جمع کے رکھا، والفضۃ اور چاندی کو رکھا، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، یہ مال ہے۔ یہ سونا کیا ہے؟ مال ہے، چاندی مال ہے۔ تو سونے چاندی کو آپ نے کیا کر کے رکھا؟ جمع کر کے رکھا، اس کے ساتھ میں پیسے بھی جوڑ لو۔ والذین یکنزون الذھب والفضۃ، پہلے نرخ جو ہوتا تھا سونا چاندی ہوتا تھا، اسی کو دیکھ کر آج بھی طے کیا جاتا ہے، سونا چاندی کو نرخ دیکھ کر کے طے کیا جاتا ہے۔ آج ہندوستان میں کتنا سونا ہے اسی اعتبار سے نوٹ پیپر وغیرہ چھپتے ہیں۔ تمہاری مالیت ہندوستان کی کتنی ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے، نوٹ چھپتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مالیت اصل میں کیا ہے؟ سونا چاندی اصل مالیت ہے، اصل مالیت سونا چاندی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور تم نے اس سونے چاندی کو مال کو تو جمع کر لیا، اب اس مال کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو حق والے ہیں وہ اللہ کا راستہ۔ حق والے کون؟ غریب، یتیم، لاچار، مجبور، بیوہ، یہ سب کے سب حق والے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ خوشخبری، چھیڑنے کے واسطے بولتے تھے خوشخبری کرو کو، لڈو ملتا ہے کرو کو، بولتی نہیں، خوشخبری نہیں، وہ جہنم میں عذاب چکنے کے واسطے تیار ہو جا۔ وبشرہم بعذاب علیم، خوشخبری ہے ان کے لیے، کس بات کی؟ دردناک عذاب میں جلنے کے لیے، دردناک عذاب میں جلنے کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر،
کیا کریں گے اس دن؟ جو مال کو ہم نے خرچ نہیں کیا، جو 40واں جو فیصد تھا اسے خرچ نہیں کیا، تو اس کا بدلہ جہنم میں اس کا عذاب چکنا پڑے گا۔ کیا عذاب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوم یحما علیہا، اس دن اس مال کو جو تم نے جمع کر کے رکھا، وہ سونا، وہ چاندی، وہ پیسے، وہ روپیے، وہ سکے جو تم نے جمع کر کے رکھا، اس مال کو قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال کر کے تپایا جائے گا۔ سنار کیا کرتا ہے وہ؟ جا کر کے ہار دیا، اس سے پگھلاتا انہیں، اس سے تپا کو ایک چیز بناتا، پھر اسے پگھلا کر اسے تپایا جاتا ہے، تپا کر کے اسے مار کر کے ہتھوڑے سے، اس کا ہتھوڑا الگ آتا ہے، تو اس سے مار کر کیا کرتا ہے؟ انہیں بناتا، انہیں تو تپایا جاتا ہے، اس کو گھول کر کے تپایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح تمہارا مال، تمہارا سونا، تمہاری چاندی کو جہنم میں ڈال کر کے اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ تپانے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ فی نار جہنم فتقوی بہا، پھر اسے لا کر کے جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پیشانی پر تپایا جائے گا، ان کے پیشانی کو وہ گرم گرم جو تپایا گیا ہے اسے لا کر کے اسے داغا جائے گا اس کی پیشانی کے اوپر۔ وہ مال تم نے جمع کر کے جو رکھا تھا، وہ مال، اسی مال کو لا کر کے اللہ تعالیٰ تپائیں گے، جہنم میں ڈال کر کے اس کو جلائیں گے، اور جب وہ پگھل کر کے گرم ہو جائے گا، جب وہ پگھل کر کے گرم ہو جائے گا، آگ کی طرح جب تیار ہو جائے گا، اب لوہے کی بٹی میں جب لوہے کو ڈالتے ہیں، اب دیکھو ایسا لال ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے کبھی لوہے کی بٹی؟ تو لوہار جب مار مار کر کے اس کو لوہے کو کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے، چاقو بناتا ہے، تلوار بناتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے کلہاڑی وغیرہ بناتے ہیں۔ تو اس کو پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، خوب جل کر کے جب لال جب بن جاتا ہے، اس کے بعد ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ قیامت کے دن اس مال کو آگ میں ڈال کر کے تپائیں گے، پھر اسے لا کر کے اسی مال کے ذریعے سے انسان کے پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا اور ان کے بغلوں کو، اسے جبا جنوب بولتی ہے، اس کو جنوب، اور اس کے جنوبوں کو دونوں طرف کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے بازو جسے کہا جاتا ہے جنوب، اس کے بازوؤں کو تپایا جائے گا، داغا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وہ ظہورہم، اور ان کے پیٹوں کو داغا جائے گا اس مال کے ذریعے سے۔ ھذا ما کنزتم، ھذا ما کنزتم، یہی ہے تمہارا مال۔ کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے تمہارا مال۔ فذوقوا، چکھو عذاب، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اللہ کا عذاب جو تم نے مال کو جمع کیا تھا اس کے بدلے میں چکھو عذاب۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، صاف الفاظ قرآن کے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر، صاف قرآن کہہ رہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں، آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کو داغا جائے گا، پیشانی پر داغا جائے گا، بازوؤں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا، اس مال کو اللہ تعالی قیامت کے دن اس مال کو سانپ کی شکل دے دیں گے۔ وہ سانپ ایک دم زہریلا ناک کی طرح ہوگا، اس کی آنکھیں سیاہ ہوں گی، کالے ہوں گی، اور اس کے آنکھوں کا کالا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر زہر زیادہ ہے، زہر کے زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسے سانپ اس کے گلے کے اندر توق بنا کر کے اس انسان کو ڈال دیا جائے جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مال کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔
اب اس مال کو صحیح معنوں میں حق والوں تک حق کو نہ پہنچانا، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے کہ جو کہ دنیا میں بھی اس کا عذاب بھگتے گا، آخرت میں بھی اس کا عذاب بھگتے گا۔ جہنم میں جانے سے پہلے جو یوم حشر ہوگا اسی دن سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ قبر سے شروع ہو جائے گا۔ اور دنیا میں بھی اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اس مال کو اس سے چھین لیا جائے گا۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اس سے اس مال کو چھین لیا جائے گا، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی سبب جس سے وہ مال اس سے چلا جاتا ہے۔ جو مال آپ نے جمع کر رکھا تھا، وہ مال آپ کو کوئی بیماری آئی، ہارٹ اٹیک آیا یا کوئی اور بیماری لگ گئی جس کے طفیل میں آپ کو ہاسپٹل جانا پڑا، ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے وہ 1 لاکھ بولے تو بھی، 2 لاکھ بولے تو بھی، 3 لاکھ بولے تو بھی آدمی خوشی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے دینے کے واسطے۔ کیوں؟ میری جان بچی تو بس، خوشی سے تیار ہو جاتا ہے۔ جو مال اللہ نے یہاں پر زکوٰۃ نکالنے کو کہا تھا وہ یہاں پر زکوٰۃ نہیں نکالا، اس کے سبب میں یہ بیماری آئی۔ مال تو کسی کے پاس ٹکنے والا نہیں ہے۔ مال کیا ہے؟ ہاتھ کی میل ہے، آج میرے پاس تو کل تمہارے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس۔ مال ٹکتا نہیں ہے، کسی کے پاس ٹکتا نہیں، جتنا بھی آپ جمع کے رکھو ٹکتا نہیں ہو، کسی نہ کسی کے پاس جانا ہے، راؤنڈ ہوتا چلتا ہو، اس کا کام ہے راؤنڈ ہونا۔ لیکن حق والوں کو حق نہیں پہنچا تو اللہ کی طرف سے عذاب دنیا ہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھے جو بیماری آئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، میں زکوٰۃ نہیں دیا، وہ پیسے خالی کرنے کے واسطے آئی، اسے معلوم نہیں۔ زکوٰۃ کتنا ہے؟ 40واں حصہ، 40واں حصہ کا تو 1 روپے کو یا 100 روپے کو، 100 روپے میں 40واں حصہ 2.5 روپے، 100 ڈیوائڈیڈ بائی 40 کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 سچ میں ہوتا تو 2.5 یہ غریبوں کا مال، 100 روپے میں 100 روپے تمہارے، اس میں سے صرف 2.5 آپ کو نکال کر کے غریبوں میں دے دینا ہے، بقیہ 97.5 یہ تمہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے، اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ آدھا مال غریبوں کا ہے، آدھا مال تیرا ہے۔ اللہ چاہتا تو حق ڈال سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ تو 2.5% دینے کے واسطے آدمی آج تیار نہیں ہے۔ 40واں حصہ نکال کر غریبوں کا حق، حالانکہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ان کا حق ہے، یہ تیرا مال نہیں، یہ تیرا حق نہیں، یہ میل کی طرح ہے، اسے نکال کر کے الگ کر، لیکن پھر بھی دینے کے واسطے تیار نہیں۔ ہمارے بزرگان دین میں سے ایک آدمی نے ایک مثال دی۔ مثال کیا؟ تمہیں جا کر دکان کو گئے، ایک موز کے دکان میں جا کر موز لیے، یا کوئی انار یا نارنگی لیے۔ موز جب آدمی توڑتا ہے تو باقاعدہ موز کے چھلکے کے ساتھ توڑتا ہے، ایسا تو نہیں کہ موز کا چھلکا نکال کو توڑ کو جو بولتی کیا تمہیں، ہاں ہم تو بول کو ہی نہیں بھائی یہ اس کے پیسے میں نہیں دیتا، چھلکا نکال کو توڑ کو دے دو پیسے تو بولتی۔ انار توڑ رہی تو انار کے دانے نکال کو توڑ کو دے، نہیں تو پیسے نہیں دیتا بولتی کیا؟ انہیں جو بیچتا ہے باقاعدہ چھلکے کے ساتھ بیچتا سو، لیکن جب تمہیں گھر کو لے کر آئے، کوٹلی میں ڈالنے کو گھر کو لائے، لانے کے بعد تمہیں چھلکا بھی کیا کھا لیتے ہیں، کیا کرتی؟ صرف اندر کا مغز کھا کر بقیہ جو چھلکا ہے اسے کیا کرتی؟ پھینک ڈالتی۔ نہیں بھائی میں پیسے دیکھو ہوں تو اسے میں پیسہ پھینکتا ہوں اسے، بولتی کیا؟
छिलके को पैसे देता हूं, मैं रख लेते हूं, खाती क्या छिलके को? तो इसी तरह इसकी मिसाल है कि ज़कात जो कुछ अंदर मग़ज़ है वो तुम्हारा माल, जो छिलका है ये ज़कात है, ये तुम्हारा नहीं। पूरे कचरे दाने में डालने की जगह है, उसे उसमें डाल दो, वो उसका हक है, वो वहां जाता है। लेकिन आदमी क्या कर रहा? नहीं, मैं मोल ले कहीं उस वो मेरा छक्कर को उसे भी खा लेता, छिलका भी खाना चाह रहा है। कौन तो भी अक्लमंद छिलका खाता है, लेकिन यहां ज़कात का छिलका क्यों खा रहे हैं? एक मैल के मानिंद है वो, उसे फेंको, वो एक कचरा है, उसे निकाल करके उनका माल उसे पहुंचाओ। कचरे के डब्बे में डालना है तो डाल दो। वो हक वालों को हक पहुंचाना, ये आपने पूरा हक अदा करने के मानिंद है। तुम्हारा माल ज़कात देने से महफूज हो जाएगा। पाक माल के साथ नापाक माल को कई को मिला कर रख रही। एक गिलास में दूध हो और उस दूध के अंदर एक कतरा पेशाब मिल जाए, पीती? लेकिन आदमी क्या कर रहा है? वो पेशाब का खतरा क्या हो गया है, उसमें मिल गया है। आदमी वो पेशाब के खतरे को भी मिला सुबह सब वो मेरा माल करके पी लेना चाह रहा है। तुम्हारा हक नहीं है वो पेशाब का खतरा गंदा है, उसे निकाल करके फेंको। पेशाब का खतरा गंदा है ना, उसे निकाल करके फेंको। उसे मिक्स बना करके पूरे दूध को नापाक मत करो। उस अलग है, वो खतरा अलग रखा हुआ है, उसको उसमें मिला करके क्या ना करो, पूरे दूध को नापाक न करो। वो अलग है तो उसे अलग फेंक डालो। नहीं, पेशाब भी मेरा चो, दूध भी मेरा है, भी तेरा चे, उसे कहीं को मिलाता उसमें? नहीं, मेरा हजरत में रख ले, तू कहां रख लेता? उसे मिक्स करे तो वो मिल जाता, पूरा माल तूने हराम कर लिया गोया के। जिस तरह से पेशाब का खतरा दूध में मिलने से पूरे दूध को नापाक कर देता है, इसी तरह ज़कात की रकम को अगर तू नहीं निकाला, वो उसमें मिला तो रखता गया तो वो पूरे तेरे माल को नापाक करवा। पाक माल जो भी था वो पाक माल में क्या करता जा तू? रत्ती शराब मिलाता जा, रत्ती पेशाब मिलाता जा। उसका हक है, उसे निकाल करके फेंक। ये मैल है, निकाल करके उसका हक उसे दे दे। आज पूरी दुनिया में जितनी गुर्बत मुसलमानों में आज पाई जाती है उतनी किसी और मजहब में नहीं पाई जाती। हालांकि मुसलमानों में ज़कात भी बाकायदा वाजिब करार देकर कुछ लोग ज़कात भी निकालते हैं, बावजूद इसके मुसलमानों में गुर्बत आज भी मौजूद है। गैरों में कोई ज़कात का तसव्वुर ही नहीं है। गैरों में कहीं आपने सुना है कि ज़कात का तसव्वुर है, कहीं निकाल करके देना है, इतना हिस्सा निकाल कर देना, कहीं आप सुने? बावजूद इसके वो मालदार है, माल में उनका इजाफा ही होता जा रहा है। लेकिन मुसलमान जितने गरीब है वो गुर्बत में और डूबते ही जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो मालदारों को जो हक अल्लाह ताला ने गुरबा का रखा है, अगर सारे के सारे मालदार, सारे के सारे लोग अगर ज़कात निकालना शुरू कर दे, कसम खा करके कहता हूं आज कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो ज़कात लेने के लिए हाथ फैलाता हो। सबके सब नहीं निकालते, इसलिए आज भी मुसलमान गरीब है। सबके सब अगर ये सोच ले कि मेरा हक जो भी है मैं निकाल करके देना, जितना मुझे देना है मेरा हक निकाल करके वो देना ही है। हर आदमी ये नियत कर ले मेरे पास जितना भी है उसमें 40वां हिस्सा निकाल करके मैं दे दूंगा। अगर बंदे ने दे दिया तो कोई भी मुसलमान आज गरीब नहीं होगा। यहां तक के सब ज़कात देने वाले हो जाएंगे, कोई लेने वाला नहीं रहेगा। सबके सब देने वाले हो जाएंगे। आप ढूंढना पड़ेगा कि कोई कौन तो है क्या, कभी ज़कात लेने वाला मुस्तहिक है क्या, ऐसा पूछना चाहिए। ऐसा माहौल होता था,
لیکن آج ہم لوگوں نے زکات کو نہیں نکالا، اس لیے غربت ہماری ابھی بھی نہیں گئی اور آگے بھی نہیں جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، قیامت کا قریب ہوگا زمانہ، قیامت کے قرب قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرآن نے فرمایا کہ زمین اپنے خزانوں کو نکال کر کے باہر کر دے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر کی بھونچال کو نکال کر کے باہر کر دے گی۔ سب کچھ جو کچھ بھی اس کے اندر خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، سب ہاتھ جتنے بھی ہیں سب زمین سے نکلتے ہیں، کوئی انسان بناتا نہیں، سب زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے سب زمین سے نکلی ہوئی چیزیں۔ اب یہ زمین سے نکلی ہوئی ساری کی ساری چیزیں، دھات وغیرہ سب کے سب، وہ قیامت کے دن وہ کیا کرے گی؟ وہ قرب قیامت ساری زمین نکال کر کے اپنے خزانے پھینک دے گی، ہر آدمی مالدار ہو جائے گا۔ قرب قیامت ہر آدمی کے پاس سونا ہوگا، چاندی ہوگی، جواہرات ہوں گے، بے شمار نعمتیں ہوں گی، ہر انسان کے پاس بنگلے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا۔ تمہیں نکال کو زکات دینا بھی چاہے تو کوئی نہیں بھائی میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، اب کچھ نہیں۔ تو قرب قیامت ایسا دور آنے والا ہے، اس لیے میرے بھائی زکات جس کے اوپر واجب ہے وہ پہلے زکات نکالے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکات کس کے اوپر واجب، زکات کس کے اوپر واجب ہے؟ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ زکات اس آدمی کے اوپر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ 7.5 تولے، 7.5 تولے یہ اس زمانے کے اعتبار سے، پرانے زمانے کے حساب سے، لیکن آج تولہ سب بدل گیا ہے، پہلے کے تولے الگ تھے، اس کا ناپنا سب الگ تھا، تو آج کے زمانے میں وہ تولے جو 7.5 تولے ہیں آج کے زمانے میں 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا بنتا ہے۔ کتنا؟ ذرا بولو، یاد تو ہو جاتا ہے، 80 کو 7 گرام 480 ملی گرام، اتنا سونا اگر تمہارے پاس ہے تو تمہارے اوپر زکات واجب۔ یاد ہو گیا وہ؟ 80 کو 7 گرام 480 ملی گرام، اتنا سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکات واجب۔ یہ عورتوں کے پاس عام طور پر یہ ہوتا ہے، تو عورتوں کے اوپر کیا ہے؟ یہ زکات واجب ہے، اکثر عورتوں کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ مرد حضرات کے پاس سونا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اوپر زکات اکثر بیشتر واجب نہیں ہوتی، لیکن عورتوں کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے اس لیے ان کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے چاندی، چاندی کتنا ہونا؟ سونا تو سمجھ میں آ گیا، فرسٹ فلور میں آواز نہیں آ رہا، اسی لیے فرسٹ فلور میں آواز نہیں جا رہا، آواز کیسے پڑتی؟ یہ سنا ہی نہیں دیتا ہے، فرسٹ فلور میں آواز نہیں جا رہا۔ جی بھائی سونا سمجھ میں آ گیا۔ اب چاندی، چاندی کی زکات کتنی ہے؟ چاندی کی زکات 52.5 تولہ چاندی، کتنا؟ 52.5 تو 50 پر اڑائی، 50 پر اڑائی، وہ آج کے زمانے کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام، جس کے پاس چاندی ہو اس کے اوپر بھی زکات واجب۔ اب کسی کے پاس اتنا ہے تو اس کے اوپر زکات واجب ہے۔ آج ریٹ کتنا ہے اس کا؟ چاندی کا ریٹ آج ریٹ کتنا ہے؟ آپ جس دن زکات نکالتے ہو اس دن کے اعتبار سے آپ کو حساب لگانا ہوگا۔
जिस दिन आप जकात निकाल रहे उसी दिन आपको क्या करना होगा, हिसाब लगाना होगा कि कितनी जकात हमारे ऊपर वाजिब हो रही है। आज का रेट है 80 रुपए 20 पैसे 1 ग्राम का कीमत है। आज रेट कितना है? 80 रुपए 20 पैसे है। तो इस एतबार से अगर हिसाब डालेंगे तो तकरीबन ये हो गया 612 360, जिसके पास 40 पर 9,011 रुपए, 40 पर 9,111 रुपए जिसके पास अगर पैसे मौजूद है तो उस आदमी के ऊपर जकात वाजिब है। आज के जमाने के एतबार से 50,000 रुपए तकरीबन तुम्हारे तमाम जरूरियात जाको, तुम्हारे घर के तमाम अखराजात जाकर, तुम्हारे खर्च वगैरह जो कुछ भी है सब निकाल कर अगर 50,000 रुपए अगर किसी के पास बैंक बैलेंस जमा हुआ है, पूंजी आपके पास जमी हुई है, तो आपके ऊपर जकात वाजिब। अक्सर और बेशतर के पास तो 50,000 रुपए की आज कोई हैसियत है ही नहीं। 50,000 रुपए आजकल कोई हैसियत ही नहीं है। हर इंसान के पास ऐसा लग रहा है कि 50,000 आज मौजूद है। सब खा पी को सब कर्जा वर्जा सब जाकर 50,000 रुपए अगर आपके पास बचे हुए हैं तो आप शरीयत की नजर में आप मालदार हैं। शरीयत की नजर में आप मालदार हैं तो आपके ऊपर अब जकात वाजिब। अब 50,000 की जकात कितनी है? कितनी है जकात? लाख रुपए को 2,500, तो 50,000 का कितना हुआ? 1,250, 1,250 रुपए हुआ। तो इतना ही देना है आपको। 50,000 भी ज्यादा लोगों को नहीं बोले, उसमें से 25,000 दो नहीं बोले, 1,250 रुपए क्या जकात नहीं निकाल सकते? अगर इतना भी अगर हर मुसलमान अपनी पूंजी में से निकाल करके दे दे तो उलमा से ये सुना है कि आज कोई भी इंसान क्या नहीं है, गरीब नहीं रहेगा। हर इंसान के ऊपर जकात आज अक्सर और बेशतर के ऊपर जकात वाजिब है। लेकिन जकात लेने वाले हो गए अभी कौन, तो भी दिया तो तैयार, लेने के वास्ते तैयार हो गए लेकिन देने के वास्ते तैयार नहीं। आज जकात के चावल बट्टी, जकात के कपड़े बट्टी, जकात के बहुत सारे पैकेट बना करके लोग जकात के सामान बना करके पैकेट के शक्ल में तकसीम करती, वो सब लेते कौन बोलो? जिनके ऊपर जकात वाजिब रहती उन्हें पहले रख लेता। जिसके ऊपर जकात रहती है उन्हें पहले अपने घर में रख लेता, बाद में तकसीम करता है। पूरा तकसीम में अपने वास्ते भी जरा रखने को, दूसरे को गरीब आपको भी देता है। ऐसा नहीं है कि पूरा उन्हें चख लेता घर को, नहीं। किसी को जिम्मेदारी दी है जरा तुम्हें तकसीम कर डालो घर को, पहले अपना हक निकालने को फिर गरीब आपको देता है, अपना भर लेता है। हालांकि जकात का तुझे लेने का हक ही नहीं है, अपने वास्ते तू इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। पहले बहुत सारे लोग तकसीम के वास्ते चिट्ठियां देते थे, आज भी शायद वही चिट्ठियों का जमाना है कि चिट्ठी देती कि गरीब हमको जाकर फलाने जगह पर चिट्ठी दिखाए तो उन्हें चावल के पैकेट वगैरह जो भी है सामान देता है। तो जकात वो चिट्ठी हर ऐसे आदमी के पास भी पहुंच जाती जो जकात खुद देने को मुस्तहिक रहता है, जो जकात देने का खुद मुस्तहिक रहता है, उन्हें जाकर पहले नंबर पर खड़को रहता हो वो पैकेट लेने के वास्ते। अल्लाह अकबर। जकात देने वाला गौर से सुने कि वो खुद अपने पैसों को ले जाकर गरीबों के घर तक पहुंचाए। आपको खुद तलाश करना है कि कौन गरीब, आपको खुद तलाश करना है कि कौन इस जकात का मुस्तहिक है, जकात का मुस्तहिक कौन है, इसकी तलाश करके उनके घरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। आजकल जो मांगने के वास्ते आ रही घरान के पास से जकात दो जकात दो जकात दो, अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूं उनके पास बिल्डिंगें हैं। आपकी जकात अदा नहीं होगी, मैं जकात के लिए करने को दे दिया हजरत में, मेरा जकात अदा होगा पहले दे दिया, मैं गरीब आदमी घर के पास दे दिया था। उनको तो जो जकात दिया है वो जकात अदा हुई ही नहीं, क्योंकि वो खुद मालदार है,
ان کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، وہ بھیک مانگ مانگ کر کے روزانہ تقریباً 10,000 20,000 روپے وہ خود کما لیتے ہیں۔ بھیک مانگ تو 20,000 کماتا ہے، کون جی بتاؤ گھر کا کام کاج کر کو یہ روزانہ 20,000 کمانے والا؟ پوری ہی گلی سے یہ گلی ماپ لے تو پھر وہ گلی گٹر تقریباً 100 روپے تو ہو جاتی ہے، 100 روپے کیا اور بھی زیادہ ہے، کون کی 10 دیتا، کون کی 20 دیتا، کون کی 100 دیا ہوتا، اپنے حیثیت کی اجازت دیا کرتا ہے، دیتا ہے۔ اب وہ کتنے پیسے جم جاتے ہیں دیکھیے ان کے پاس، مہینے میں تقریباً ان کی 1 لاکھ کی کمائی، 1 لاکھ سے زائد 2 لاکھ 3 لاکھ چلر ان کی کمائی ہوتی ہے، اس کی بھکاریوں کی۔ انہیں زکات نکالنا، انہیں آپ اسے زکات دے رہی، بھکاری کو زکات دیے تو زکات ادا ہوتی نہیں۔ گھران کے پاس اماں دیو کر کو آتا ہے، زکات دیو ہوتا ہے، زکات کیوں اس کو ان کو جو مانگنے آتا ہو اس کو زکات مت دیجیے۔ میرے بھائی ایسے لوگ آپ کے علاقوں میں موجود ہیں، ایسے لوگ آپ کے علاقوں میں موجود ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کبھی زبان کھول کر کے نہیں کہتے کہ آپ مجھے زکات دیجیے، کبھی زبان کھول کر کے اپنا حال نہیں سناتے، اپنا حال کسی کو نہیں سناتے کہ تاکہ وہ زکات دے، کبھی نہیں سناتے۔ ایسے لوگوں کے گھروں کو تلاش کرو، ان کو جا کر کے زکات دو، تب صحیح معنوں میں آپ نے اپنا حق ادا کیا، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ کیسے کیسے لوگوں نے آپ کے زکات کے مال کو استعمال کر لیا، گویا کہ آپ کی زکات ادا ہی ہوئی نہیں، تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے مستحق اگر آپ کو پوچھنا بھی ہے تو پوچھ کے دو، میں تمہیں زکات کے مستحق ہے کیا بھائی، میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، پوچھ کر کے دے دو۔ اگر مستحق ہے تو واقعیتاً لے لے گا، ورنہ بول دے گا کہ نہیں بھائی میں زکات کا مستحق نہیں، کسی اور کو دے ڈالو، بول سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی زکات ادا کرو، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کے یہاں بڑا سخت ہے۔ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ کن کن لوگوں کے اوپر زکات واجب، کیا کیا چیزیں رہے تو زکات واجب ہے، کیا کیا چیزیں رہے تو زکات واجب ہے، وہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ پیسوں پر بھی زکات واجب ہے، کسی کے پاس فیکٹری ہے، دکان ہے، مال ہے، شیئرز ہے، اور لیز میں پیسے رکھے ہوئے، بینک بیلنس ہے، LIC میں جمع کو ہے، اور بزنس میں لگا ہوا ہے، فیکٹری میں کچا مال ہے، پکا مال ہے، بنا ہوا مال ہے، اور دکان میں ساز و سامان ہے، تو سب کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ زکات کیسا کیسا ادا کرنا، سب کا زکات کتنا لگے گا، اور کیسے زکات کا طریقہ کیا ہے، کس انداز سے نکالنا، آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ آپ کو کوئی آگے چل کر کوئی ڈاؤٹ ہوگا اور کوئی سوال آپ کو پوچھنا بھی ہوگا اس سلسلے میں تو باقاعدہ مجلے کے اندر آپ پوچھ سکتے ہو، تاکہ سارے لوگوں کو ان مسائل کا علم بھی ہو جائے گا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ زکات کے مسائل میں عرض کروں گا۔ آج زکات کے متعلق کچھ عذابات ہیں، آئندہ جمعہ زکات کے مسائل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔